بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، تیرے عہد کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے۔ ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کروں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کے علماء میں بہت بڑا نام اور مقام تھا، لہذا ہارون الرشید نے آپ کے پاس پیغام بھجوایا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کی نماز کے بعد آ جاؤں گا۔ ظہر کا وقت گزر گیا مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہ لائے، تو وہ ملحد بڑا غرور سے بولا کہ آپ کا امام نہیں آئے گا۔ خلیفہ نے پھر پیغام بھجوایا اور امام صاحب نے کہا، آتا ہوں، مگر سب کو انتظار ہی رہا۔ ہجوم حیران تھا کہ امام صاحب کیوں نہیں آ رہے۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام صاحب نے پیغام سنا تو اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون الرشید نے آپ کا استقبال کیا اور بلند مقام پر جگہ دی۔ سب امرا دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں، مگر کوئی کشتی نہیں ملی۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جوں ہی میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں حرکت پیدا ہوئی اور خود یہ اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا اور بغیر کسی بڑھئی کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی، اور میں اس کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملح کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی، اور اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا، اے دربار والو، جو کچھ تمہارا امام و پیشوا اور تمہارے عہدے کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے کہ شکستہ کشتی بغیر کسی کاریگر کے کبھی خود بھی بنی ہو اور بغیر ملح کے کبھی خود بخود چلی ہے؟ یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر یا بڑھئی کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے لوگوں کا ایمان پختہ ہوا۔ وہاں سے وہ ملحد بے دین بھی راہ راست پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اپنی انوارات کی بارش کرے۔